کریں گے. ایک تو اس کی امپورٹنس ہم دیکھیں گے فارمیسی میں کیا ہے آپ کے پاس, اور دوسری آپ کے پاس ہوگی ایگریکلچر میں. تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از دا امپورٹنس آف انالیٹیکل کیمسٹری ان کیس آف فارمیسی. فارمیسی میں یہ 3 بیسک چیزیں ہیں جو کہ آپ انالیٹیکل کیمسٹری کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں جسٹ ٹو ڈیٹرمن. سو دا فرسٹ ون از ٹو ڈیٹرمن دا شیلف لائف آف اے کمپاؤنڈ. سو شیلف لائف کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. اٹ از ناٹ نیسیسری ٹو بی یوزڈ فار پرٹیکولرلی فار میڈیسن. آپ کوئی بھی چیز کسی بھی سپر مارکیٹ سے یا کہیں سے اسٹور سے خریدتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیتے ہیں. تو شیلف لائف بیسیکلی وہ ٹائم ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ چیز یا وہ پروڈکٹ جو ہے وہ قابل استعمال رہ سکتی ہے. اور جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اگر وہ گزر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی وہ چیز یا وہ میڈیسن یا جو بھی آپ چیز یوٹیلائز کر رہے ہیں دیٹ از انفٹ فار یوز, یعنی اب آپ اس کو امپلائی یا اس کو استعمال نہیں کر سکتے. سو فارمیسی میں اس کی بہت امپورٹنس ہے. آپ کو پتہ ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں جتنی ڈفرینٹ میڈیسنس بناتی ہیں تو ہر میڈیسن پہ خاص ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیسن کی پیکنگ بھی خاص طرح کی ہوتی ہے کیونکہ آبویسلی وہ سالٹ سے مل کے بنتی ہیں, ڈفرینٹ کیمیکل سالٹس ہوتے ہیں تو وہ صرف ایک خاص حد تک ہی افیکٹو رہ سکتے ہیں اور ان کو ہمیں ایک خاص ایکسپائری ڈیٹ کے بعد وی کین ناٹ یوٹیلائز دیم جسٹ بیکاز دے گیٹ ڈی نیچرڈ, اور ظاہر سی بات ہے دے ول بی ڈینجرس فار دی ہیومن ہیلتھ آلسو. تو اس میں شیلف لائف جو ہے کمپاؤنڈ کی بہت امپورٹنٹ ہے. سو وی کین سے دیٹ شیلف لائف از دا ٹائم پیریڈ till which a compound will be fit for use. For medicine, it's the time required for 90% of the drug ingredient to stay active after the date of manufacture. Hence, we notice expiry date clearly marked on all the medicine packages. So, in pharmacy, we notice some medicines stored in refrigerator and some in the dark places to maintain the shelf life. اس کو basically shelf life بھی بول سکتے ہیں لیکن shelf life ہے. The word is shelf life. مطلب ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں شیلف لائف آف کمپاؤنڈ جو ہوگی وہ آپ انالیٹیکل کیمسٹری کی طرف وجہ سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ ایکسپائری ڈیٹ صحیح نہیں ہوگی یا وہ گزر جائے گی تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے یا آپ کی جو ڈرگ ہے دیٹ ول بی انفٹ فار دا یوز. دین وی ہیو ٹو ڈیٹرمن دا ایڈلٹرنٹس. ایڈلٹرنٹس وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی ڈرگ کو اس میں امپیورٹی کاز کر دیتی ہیں. مطلب ہے جو آپ کی ڈرگ میں ایز این امپیورٹی شامل ہو جاتی ہیں اور اس کے جو فنکشن ہوگا اس کو متاثر کر دیں گی. سو ڈیورنگ دا مینوفیکچر آف ڈرگ دیر آر مینی کیمیکل انٹرمیڈیٹس اینڈ ریئیجنٹس دیٹ کین بی یوزڈ. سو دیر آر مینی چانسز دیٹ امپیورٹیز لائک ہیوی میٹلس or dirt can also be present in the final preparation. Analytical chemistry is used to see if the formulation is within the limits of contamination. If the contamination more, then it is unfit for the consumption. اب دیکھیں جہاں پہ بھی بات آتی ہے نا کہ آپ کو کوئی خاص چیز پریپیئر کرنی ہے اور آپ کے پاس اس کا ایک فائنل پروڈکٹ آنی ہے تو فائنل پروڈکٹ میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ QC کا شعبہ بہت امپورٹنٹ ہوگا, یعنی کوالٹی کنٹرول کا, جو کہ چیک رکھے گا پروڈکٹ کی کوالٹی پہ. جو آپ کے پاس فائنل پروڈکٹ جو آپ نے مارکیٹ میں سپلائی کرنی ہے جب تک وہ ایک خاص سیٹ اسٹینڈرڈس کو یا خاص سیٹ آف رولس کو فالو نہیں کرے گی دیٹ کین ناٹ بی یوز پراپرلی. تو اس کیس میں بھی ڈرگ کے کیس میں بھی آپ انالیٹیکل کیمسٹری کو یوٹیلائز کرتے ہیں تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ اس میں ایڈلٹرنٹس کتنے ہیں, یعنی اس میں امپیورٹیز کتنی زیادہ ہیں. اچھا, جو سیٹ آف اسٹینڈرڈس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی واٹر سیمپلنگ کی انیشیلی کہ ہم اس کی کوالٹی آف واٹر کو جج کر سکتے ہیں جسٹ بائی نوئنگ دا ٹوٹل ڈیزالوڈ سالٹس. تو اب ہر کیس میں یعنی جو بھی پروڈکٹ آپ بناتے ہیں تو اور اس کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں تو ان کی ایک خاص ریشو ہوتی ہے. جو بھی ریشو آپ کو چاہیے ہوتی ہے یا جو بھی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے سیف لمٹ. اگر وہ چیز اس سے بڑھ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے آپ کا جو پورا بیلنس ہوگا دیٹ ول بی ڈسٹربڈ. تو اسی لیے فارمولیشن کو ہمارے پاس جو لمٹس آف کنٹامینیشن سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص حد تک کسی بھی امپیورٹی کی گنجائش موجود ہوگی. اگر وہ امپیورٹی اس لیول سے یا اس اسٹینڈرڈ سے بڑھ جائے گی تو ہم کہیں گے کہ اٹ کین ناٹ بی یوزڈ فار دا ٹوٹل فارمولا. سو اسی لیے یہ جو سیکنڈ آپ کے پاس پوائنٹ ہے ٹو ڈیٹرمن دا ایڈلٹرنٹس, اس کو اپلائی کرنے کے لیے اور کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے وی نیڈ دا انالیٹیکل کیمسٹری ان فارمیسی. تھرڈ آ گیا آپ کے پاس ڈرگ ڈیزولوشن اسٹڈیز. ڈرگ ڈیزولوشن اسٹڈیز میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جب آپ کوئی میڈیسن یوٹیلائز کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ کب سے اسٹارٹ ہوگا. اینڈ ڈیزولوشن مینس ٹو ڈیزالو سم تھنگ, کہ وہ ظاہر سی بات ہے آپ پانی کے ذریعے میڈیسن لیتے ہیں دیٹ ول ریچ ٹو یور اسٹمک اور یور باڈی, تو آفٹر وچ ٹائم اٹ ول شو اٹس ایکشن, اور اس کے بعد اس کی جو ڈیزولوشن فینومینا وہ کتنی دیر میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے. سو وین اے میڈیکل فارمولیشن از میڈ ان دا فارم آف اے ٹیبلٹ or ointment یا capsule,
यही 3 चीज़ें आप यूज़ करते हैं. इट इज़ टेस्टेड फॉर इट्स एबिलिटी टू रिलीज द मेडिसिन फ्रॉम विद इन वन पुट इन अ सूटेबल मीडियम. यानी कि जो फॉर्मूला उसको रिलीज़ करना है इन द बॉडी वो कितनी टाइम में वो रिलीज़ करेगी. द डिसोल्यूशन स्टडीज़ आर डन टू सी इफ द मेडिसिन इज़ रिलीज कम्प्लीटली फ्रॉम द टैबलेट. यानी जो आपने टैबलेट बनाई हुई है उसमें से वो फार्मूला या वो जो केमिकल है वो कम्प्लीटली आपकी बॉडी में पहुंच चुका है. ऑल्सो द टाइम टेकन फॉर रिलीज. एंड बोथ दीज फैक्टर्स are essential because when a tablet is swallowed, it stays in the stomach only for an hour. So it has to release the medicine. It has to do it within 1 hour. यानी डिसोल्यूशन स्टडीज़ हमें बताएंगे कि जब भी आप कोई मेडिसिन यूटिलाइज़ करते हैं तो वो आफ्टर स्वेलिंग यानी आफ्टर टेकिंग इट इनटू द बॉडी ये कब इसमें से बेसिक फार्मूला या बेसिक मेडिसिन रिलीज़ होकर आपको रिलीफ दे सकती है. क्योंकि जब आप मेडिसिन आपके स्टमक में पहुंचती है तो वो मेडिसिन स्टमक में 1 घंटे तक रहती है. तो इसका मतलब ये है कि उस मेडिसिन को उसी 1 घंटे के अंदर अंदर अपना इफेक्ट शो कर देना चाहिए. अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो ऑब्वियसली जो उसका फार्मूला है या डिसोल्यूशन फिनोमेना है वो ठीक नहीं है. सो दीज आर द 3 बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स which can be done with the help of analytical chemistry in case of pharmacy. Next we have application in the agriculture. और इसमें 3 बेसिक चीज़ें हैं. यू कैन यूज़ सॉइल टेस्टिंग, यू कैन यूज़ वाटर टेस्टिंग और हार्वेस्टेड क्रॉप टेस्टिंग. थोड़ा सा ये जो टॉपिक है वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट lecture, and I hope that you will hear the whole presentation. And if you have any questions or queries, you can easily comment down. और इसके अलावा we can also communicate in the Zoom class. Hopefully you will understand the lecture and try to learn it more. Thank you very much.